السلام علیکم، میرا نام سعد عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیٹس کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی ہم الجبرا پڑھیں گے ہمیں مختلف قسم کے سیٹس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا۔ اگر کسی بھی نمبر کو کسی فنکشن میں ڈالا جائے تو اس فنکشن کا ڈومین تمام ریئل نمبرز کا سیٹ ہوگا۔ اس کی نمائندگی نیگیٹو انفینٹی پازیٹو انفینٹی کی اس پیرنتھیسس کی اطلاع سے کی جا سکتی ہے۔ ہم پیرنتھیسس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا مطلب شامل نہ ہونا ہے، یعنی جب پیرنتھیسس کسی چیز کے پیچھے آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نمبر سیٹ میں شامل نہیں ہے اور ہم حقیقت میں کبھی بھی انفینٹی تک نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے یہ سیٹ میں شامل نہیں ہے۔ ہم ان ایکویلٹی کے سولوشن کے لیے سیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر x 5 سے بڑا ہے تو سولوشن 5 سے بڑے تمام ریئل نمبرز کا مجموعہ ہے جو کہ پیرنتھیسس کے اندر 5 انفینٹی ہوگا۔ ایک بار پھر چونکہ سولوشن میں 5 شامل نہیں ہے، ہم شروع کرنے کے لیے پیرنتھیسس استعمال کریں گے۔ اگر x 5 سے بڑا یا اس کے برابر ہوتا تو 5 سولوشن میں شامل ہوتا۔ اس کیس میں ہم ایک بریکٹ استعمال کرتے جو نمبر کی سیٹ میں شمولیت کی علامت ہے۔ یہ تمام سولوشنز انٹرول نوٹیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اوپن انٹرول ہو سکتا ہے جو A اور B کے درمیان تمام نمبروں کا سیٹ ہوگا۔ ہمارے پاس ایک کلوزڈ انٹرول ہو سکتا ہے جو A اور B کے درمیان تمام نمبروں کا سیٹ ہوگا اور اس سیٹ میں A اور B خود بھی شامل ہوں گے۔ انٹرولز جن میں پازیٹو یا نیگیٹو انفینٹی ہوتی ہے انہیں انفینٹ انٹرول کہا جاتا ہے۔ کچھ سیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایلیمنٹس کے مجموعے ہوتے ہیں۔ یہ بریسز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیٹس صرف اپنے ایلیمنٹس کی ایک فہرست مہیا کرتے ہیں جو کہ کوما سے الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ سیٹ اس طرح کا ہو سکتا ہے جس میں نمبرز 1، 6، 8، 14، 15 شامل ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور سیٹ ہے جس میں 3، 6، 11، 14 اور 16 شامل ہیں۔ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس سے ان دونوں کے انٹرسیکشن اور یونین کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دو سیٹس کے انٹرسیکشن میں وہ تمام آئٹمز شامل ہیں جو ان دونوں میں کامن ہیں، یعنی جو ان دونوں میں شامل ہیں۔ ہم اسے وین ڈائیگرام تصور کر سکتے ہیں جہاں دو حصے مل جاتے ہیں۔ اس صورت میں دونوں سیٹس میں 6 اور 14 موجود ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں کا انٹرسیکشن جسے ہم اس سمبل سے ظاہر کرتے ہیں جو کہ الٹے کیپٹل U کی طرح نظر آتا ہے 6 اور 14 پر مشتمل ہوگا۔ اس کے برعکس دو سیٹس کا یونین دونوں کا ملنا ہے۔ ہر آئٹم جو دونوں میں موجود ہوگی اس سیٹ میں شامل ہوگی۔ تو وین ڈائیگرام کے مطابق یونین سب کچھ ہے۔ اس صورت میں ان دونوں کا یونین جس کی نمائندگی یہ سمبل کرتا ہے جو کہ کیپٹل U کی طرح نظر آتا ہے، ان تمام نمبرز پر مشتمل ایک بڑا سیٹ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نمبر بھی دو بار نہیں آ سکتا۔ ایسے نمبر کو ایک دفعہ لکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے سیٹس بھی نظر آتے ہیں جن کے اندر کوئی ایلیمنٹس موجود نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ دو سیٹس ہیں۔ ان میں سے پہلے سیٹ میں تمام پرائم نمبرز موجود ہیں جبکہ دوسرے سیٹ میں تمام کمپوزٹ نمبرز موجود ہیں۔ چونکہ ان دونوں سیٹس میں کوئی ایلیمنٹ کامن نہیں ہے اس لیے ان دونوں کے انٹرسیکشن والے سیٹ میں بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایمٹی سیٹ ہے جو کہ اکثر نل سیٹ بھی کہلاتا ہے۔ اسے ہم گریک لیٹر فی سے ظاہر کرتے ہیں جو کہ ایسے لگتا ہے جیسے زیرو میں سے لائن گزاری گئی ہے۔ یاد رہے یہ زیرو نہیں ہے کیونکہ زیرو ایک ایسا نمبر ہے جسے سیٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نل سیٹ کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو بھی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہم ان ایکویلٹیز کے سولوشن کے لیے انٹرول نوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا کرنے کے لیے یونینز اور انٹرسیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلیں کہتے ہیں کہ ہم ایک سولوشن حل کر رہے ہیں۔ x کی ایبسولوٹ ویلیو 3 سے زیادہ ہے۔ اس نمبر لائن کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نمبر 3 سے بڑا یا نیگیٹو 3 سے چھوٹا سولوشن ہو سکتا ہے۔ تو اس ان ایکویلٹی کا سولوشن ریئل نمبرز نیگیٹو انفینٹی سے لے کر نیگیٹو 3 اور پازیٹو انفینٹی سے لے کر پازیٹو 3 کا یونین ہوگا۔ یہ بہترین طریقہ ہے اس طرح کے سولوشنز کو ظاہر کرنے کا۔ ہم ان ایکویلٹیز کے سسٹمز کو اس طرح بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس x 5 سے چھوٹا ہے اور x نیگیٹو 2 سے زیادہ یا اس کے برابر ہے۔ ایک بار پھر نمبر لائن کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی 5 سے کم پہلے والے کے لیے مناسب ہے اور کچھ بھی نیگیٹو 2 سے بڑا یا اس کے برابر دوسرے والے کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن صرف وہ ویلیوز جو سولوشنز ہوگی ان ایکویلٹیز کے سسٹم کی، وہ ویلیوز ہوں گی جو دونوں ان ایکویلٹیز کا سولوشن ہوں گی۔ وہ یہ ریجن ہوگا جہاں یہ دونوں اوور لیپ کرتے ہیں۔ تو اس سسٹم کا سولوشن 5 ایکسکلوسیو سے لے کر -2 انکلوسیو کا انٹرول ہوگا۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم کس بریکٹ سے شروع کریں اور کس بریکٹ سے ختم کریں، کیونکہ یہ سیٹ کی حدود کو مکمل طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ سیٹ تھیوری اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور وسیع ہے، لیکن بنیادی باتیں یہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔